أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور بھائی، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی، نجات و فلاح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقوں میں رکھی ہے. حضور علیہ السلام کے طریقے کیا ہیں؟ وہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے. کہ اسوہ حسنہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تقریر، تبلیغ، تلاوت، تہجد، صرف یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک یہ جو انسان کی زندگی ہے، اس ساری زندگی کے لیے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں وہ سب اسوہ حسنہ میں شامل ہیں. پانی پینا، کھانا کھانا، نکاح، طلاق، تجارت، سیاست، زراعت، مزدوری، حکومت، یہ تمام حضور علیہ السلام کے طریقے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نماز تو حضور علیہ السلام کے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن تجارت اپنے طریقے کی کرتے ہیں. رمضان کے روزے بھی حضور علیہ السلام کے طریقے کے رکھتے ہیں. سیاست ہم اپنے طریقے کی کرتے ہیں. حج حضور علیہ السلام کے طریقے پر کرتے ہیں. اور زراعت، حکومت، یہ ہمارے اپنے طریقے کی، اور یہ مسلمانی نہیں ہے. یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، مسلمان کے معنی یہ ہے تسلیم کر لینے والا. مسلمان اسلام سے ہے. تو مسلمان وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے تمام طریقوں کو تسلیم کر کے ان پر عمل کرے. ہم نماز کی پابندی کر کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، چند دینی اعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں.
بھائی سے ہم لڑے ہوئے کس بات پر؟ 1 انچ کی زمین، 1 بالش کی زمین، کہ یہ دیوار ادھر ہونی چاہیے، یہ میرے حصے میں دیوار کیوں آئے؟ اس پہ بھائی لڑے ہوئے، بھائی بہن لڑے ہوئے، بہن کو وراثت نہیں دے رہا بھائی، ہے تہجد گزار حاجی صاحب باشرہ، جب بہن کے حصے کی بات کرتے وہ جی ہم نے اس کو شادی میں اچھا خاصا دے دیا تھا، بھائی شادی میں تو اس کے 1 کروڑ لگا دے اور وراثت میں اس کا 1000 بنتا ہے نا، جب تک وہ 1000 تو نہیں دے گا الٹا لٹکے گا اس 1000 کی وجہ سے۔ کہتے جی وہ تو میرے بہن نے معاف کر دیا۔ بھائی بہن کے پاس چلا جائے تو کون سی بہن ہے جو کہے گی کہ معاف نہیں کیا تجھے؟ اسے پتہ ہے اس بدبخت نے مجھے دینا تو ویسے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حاجی نمازی بنا ہوا ہے، دے گا مجھے ویسے بھی نہیں، چلو معاف کیا۔ یہ معاف کرنا نہیں ہے، ایسے اگر کسی بہن نے اپنے بھائی کو حصہ معاف کیا ہے شرعاً وہ معافی قبول نہیں ہے۔ آپ بہن کا حصہ اسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، یہ ابا جی کی وراثت میں آپ کا حصہ ہے، چپ کر کے چلے جاؤ۔ پھر پیچھے سے بہن آ کر بھائیوں کو جمع کرے اور کہے کہ بھائی تمہارے جیجو کا الحمدللہ اچھا خاصا کاروبار ہے، ہم خوشحال ہیں، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے آپ بھائیوں کو میں نے گفٹ کیا، یہ ہے معافی۔ اور اس جرم میں اچھے خاصے نیک نمازی حاجی غازی ملوث ہیں، مولوی بھی نہیں دیتے بہنوں کو حصہ، یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ وراثت میں بہن کو حصہ دینا ہے، تو ویسے اسے 10 کروڑ دے دے، جب تک وہ 10,000 جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہے کہ بہن یہ تیرے کو وراثت میں ملا ہے، تب تک معافی نہیں ملے گی۔ بہن بھائی لڑے ہوئے، اب تو بیٹا باپ بھی لڑے ہوئے، بیٹے باپ کو قتل کر دیتے وراثت کے لیے کہ بوڑھا مرتا نہیں ہے تو اس کی وراثت میں لے لو، ایسے بھی بدبخت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے طریقے ہمیں ہر لمحے لمحے قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ میں فوتگی پر شاید پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے ہاں فوتگی پر بھی عجیب و غریب رسومات ہیں۔ تیسرے دن بڑی خیرات نہیں کریں گے تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ 40 دن تک مولوی صاحب کو مسجد میں کھانا نہیں پہنچائیں گے تو ابا جی کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ بخشش مولوی صاحب نے کرنی ہے نا، اللہ نے تو نہیں کرنی ہے نا۔ ہمارا یہ قوم کا یہ ذہن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سانگڑ کے علاقے میں کوئی مولوی صاحب تھے، وہاں کی روایت تھی کہ جب بھی کوئی مرتا تو مرنے والے کا سارا سامان مولوی صاحب کو دیتے تھے۔ ایک چودھری صاحب مر گئے، بیٹے نے کچھ بھی نہیں دیا، اب مولوی صاحب پریشان، کیسے نکالوں اس سے؟ سوچ سوچ کر آخر مولوی صاحب نے ایک ترکیب لڑائی۔ رات کو 3 بجے اٹھا، کرتا نہیں پہنا ہوا ہے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، بنیان میں، سر ننگے، چودھری کے بیٹے کے دروازے ٹھک 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 ٹھک۔ کیا ہوا؟ رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ مولوی صاحب خیر ہے؟ کیا ہوا؟ بس نہ پوچھو، بس بتانے جیسی بات نہیں۔ پھر بھی حضرت بتائیں، آپ کے والد صاحب کو میں نے رات خواب میں دیکھا، بہت بری حالت، پھر بھی بتائیں۔ کپڑے اس کے پاس نہیں تھے،
جوتے اس کے پاس نہیں، پیر ننگے، جسم ننگا، چارپائی اس کے پاس نہیں تھی، ایسے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے پیغام دیا ہے تجھے، پھر رونا شروع کر۔ حضرت کیا پیغام دیا؟ نے بولا کہ بدبخت میرے پاس کچھ بھیج، بستر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ شریف کا بچہ صبح اٹھا، سارا ابا کا سامان لا کر مولوی صاحب کے حجرے میں پہنچایا کہ چلو جی۔ ابا کو آخر میں سارا سامان مل گیا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ پھر یوم وفات کی تقریبات ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ فوت ہو گیا، فرمایا جب تمہارا مردہ سکرات میں ہو تو اہل گھر، اہل خانہ اس کے پاس بیٹھ جائیں اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیں۔ اس کو کہیں نہیں کلمہ پڑھ نہیں، اس لیے کہ نزا کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس ماحول بنا لو کلمے کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو تاکہ خود اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو۔ اس کو نہلاؤ، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو، قبر ایک بالش بس، یہ سنت خبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے تو ماشاءاللہ بڑا جہان ہے قبروں پر بھی۔ 3 دن تعزیت غم اہل خانہ کریں، مرنے والے کے گھر 3 دن تک اہل محلہ کھانا پہنچائیں۔ ہمارے یہاں تو پورا اہل محلہ مرنے والے کے گھر کھانا کھانے جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اہل محلہ سارے گھروں میں کہہ دیتے بھائی کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، فوتگی ہو گئی ہے، اس کا خیر چل رہا ہے۔ یہ خیر نہیں چل رہا، یہ شر چل رہا ہے، یہ فتنہ چل رہا ہے۔ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ 3 دن تک فوتگی والے گھر میں کھانا پکانے نہ دو تم۔ یہاں تو وارثوں کو مرنے والے کا غم اتنا نہیں ہوتا، اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یار مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، کہیں نمک کم نہ ہو جائے، گھی زیادہ نہ ڈل جائے، کوئی مہمان بغیر کھائے نہ چلا جائے۔ یہ کون سا ثواب کا کام ہے بھائی ایسا؟ جو فوتگی کے گھر والے ورثہ پریشان پھر رہے ہیں، ان کو مرنے والے کی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ٹینشن اپنے خاندان کے پیٹوؤں کا پیٹ بھرنے کی فکر پڑی ہوئی۔ پھر 3 دن تک ہر آنے والے کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، کھلایا پلایا، چائے آ رہی ہے، شربت آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ کہیں بھی حضور علیہ السلام اور صحابہ کے عمل میں کہیں ثابت نہیں کہ آپ تعزیت کے لیے آنے والے کو لازماً چائے شربت کے ساتھ اکرام کریں۔ آپ لوگوں کا صحابہ اکرام سے بھی بڑا اخلاق ہو گیا جب ان کو بتاتے جی آئے ہوئے مہمان کا اکرام، تو یہ مہمان صحابہ کے پاس نہیں آتے تھے۔ پھر 3 دن والی مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے، آگے 40 دن کے بعد پھر خیرات کرنی ہے، پوری برادری کو بلانا ہے۔ یہ ہمارے مرنے کی رسومات ہیں، اور ان رسومات کا اسوہ حسنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر شب برات میں قبرستان جاتے ہیں ہم، ہر شب برات ماشاءاللہ قبرستان میں اتنی روشنی ہوتی ہے، دل کرتا ہے یہیں پر رہنے۔ ہمارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوگی، گھر میں تو بجلی ہوگی نہیں، قبرستان میں ہی بستر ڈال کر تو جائیں۔ جن کو روشنی کی ضرورت نہیں وہاں روشنی لگائی ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام گئے، تشریف لے گئے قبرستان،
ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم نہیں پڑھتے جتنی پابندی سے ہم ہر سال قبرستان جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. پھول ڈال رہے ہیں قبروں پر، اگربتیاں جلا رہے ہیں قبروں پر. حضور علیہ السلام نے آگ کی چیز کو قبر سے دور کرو، ہم آگ قبر پہ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور چلو قبرستان جاتے ہو تو اس ماحول میں جاؤ جب سناٹا ہو، اندھیرا ہو، جب قبرستان میں وحشت ہو. قبرستان جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے. اتنی روشنی میں کون سی عبرت لوگے تم؟ عبرت تو تب ملے گی نا جب ہو کا عالم ہو، سناٹا ہو، اندھیرا ہو، تب طبیعت پہ ایک وحشت طاری ہوگی کہ مجھے بھی اسی سناٹے میں آنا، مجھے بھی اسی اندھیرے میں آنا. شادیوں کو لے لو، ماشاءاللہ ہمارا صرف شادی میں نکاح کی تقریب اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، باقی کوئی چیز اسلام کے ساتھ ہماری نہیں. حق میں ہے وہ نکاح کی شرط ہے. ولیمہ بھی اب خلاف سنت کرتے ہیں. دوپہر کو نکاح کیا ہے، رات کو کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کا نام ولیمہ. ولیمہ یہ ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح کے بعد میاں بیوی کو شب بسری کرنے دو، رات اکٹھے گزاریں، اگلے دن کا کھانا ولیمہ ہے. ہمارے یہاں اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی دن دوپہر میں نکاح کیا، رات میں ولیمہ کر دیا، اسی وقت نکاح کے وقت کھانا کھلا دیا ولیمے کے نام. اور ماشاءاللہ 5000 دوستوں کی لسٹ بنائیں گے اور پھر اس میں وہ ایک جنا رجسٹر لے کر جو بیٹھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ پیسے لکھتا ہے، ہوا ماشاءاللہ. خالصتاً حرام، خالصتاً ہوا، سور کے گوشت کی طرح حرام. میں فتویٰ دے رہا ہوں، جاؤ مفتیوں سے پوچھو، خالص حرام ہے یہ بوا. کس لیے لیتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. دینے والا کس لیے دیتا؟ اللہ کی رضا کے لیے. جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے نا وہ یوں جیب میں ہاتھ ڈالتے، دلہا کے ہاتھ میں پکڑا دیتے، چلے جاتے. اور جو حساب کتاب رکھنے کے لیے کرتے نا وہ پھر پہنچتے ہیں، ہاں بھائی لکھو محمد راشد مدنی 10,000 روپے. اب نیت یہی ہے کہ لکھوا دوں تاکہ کل میرے بیٹے کے ٹائم پہ یہ دے. ٹھیک ہے جی. سارا دن ناچ گانا، پورے محلے کے ناک میں دھم کیا ہوا ہے، میوزک بج رہا ہے، سارا کچھ خلاف اسلام. اب بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آیا، قرآن اٹھا لیا اور سر پہ ڈال دیا، قرآن کے سائے میں بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں. وہ ساری حضور علیہ السلام کی سنتوں کو توڑا مروڑا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی نحوست ایک دفعہ سر کے اوپر قرآن رکھ دینے سے ختم ہو جائے گی؟ وہ تو رہے گی بھائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا برکت والا نکاح ہے جو مسجد میں ہو. آپ دیکھ لو ہمارے کتنے نکاح مسجدوں میں ہوتے ہیں. سارے نکاح شادی حالوں میں ہوتے ہیں. گھر کو پہلے بیٹی کو پہلے گھر سے رخصت کرتے تھے، اب حال سے رخصت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. قیمتی اس میں بھی اب مقابلہ بازی چلتی ہے، قیمتی کارڈ چھپوانا ہے، قیمتی کارڈ چھپوانا ہے قیمتی قسم کا. اس نے 200 والا چھپوایا ہے، میں 500 والا چھپواؤں گا. 200 والے کارڈ اور 500 والے کارڈ سے کیا ہو جائے گا؟ دلہن سونے کی ہو جائے گی.
اور دلہا ہیرے کا بن جائے گا، وہی رہیں گے، اسی گوشت چمڑی ہڈی کے ہوں گے، پھر ناک اونچی کرنی ہے۔ میرے نبی نے کئی سارے نکاح کیے، کئی سارے۔ ایک نکاح بتاتا ہوں، جہاد سے واپس آ رہے ہیں، 1200-1400 کا لشکر ہے، قیدی گرفتار ہوئے، تقسیم ہوئے۔ ایک خاتون حضور علیہ السلام کے حصے میں آئی، کنیز بنی، حضور علیہ السلام نے انہیں آزاد فرمایا، انہیں پیغام نکاح دیا، انہوں نے پیغام نکاح قبول کیا، وہیں سفر میں نکاح ہوا، رات گزاری، صبح کو حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ یہ جو خیمے رکھے ہوئے نا قریب قریب، ان سے پوچھ لو ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، لے آؤ۔ کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس شہد تھا، کسی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس زیتون کا تیل تھا۔ حضور علیہ السلام نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا، ان ساری چیزوں کو جمع کیا اور یوں ملایا، آپس میں مکس کیا ساری چیزوں کو۔ پھر اسی صحابی سے کہا کہ یہ قریب قریب خیمے والے ان کو بلاؤ۔ لشکر کتنے لوگوں کا؟ 1400۔ چند صحابہ کو بلایا، فرمایا کھاؤ۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا تمہارے نبی کا ولیمہ ہے، تمہارے نبی کا ولیمہ ہے۔ کتنا آسان ہے۔ نہ تو ان لوگوں نے کہا، باقی جو رہ گئے تھے، یا رسول اللہ ہمیں تو دعوت ہی نہیں دی، ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، ہمیں نہیں، اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ سب سے بڑا ولیمہ جو حضور علیہ السلام نے کیا ہے، پتہ ہے وہ کس چیز کا تھا؟ ایک بکری ذبح کر کے پکا کر کھلائی، یہ ولیمہ تھا۔ ایک بکری میں کتنے بندے نمٹ سکتے ہیں؟ 50 60 100 بندہ لے لو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، جو عرشوں پر چپلوں سمیت جاتا ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنانے کی آفریں آ رہی ہیں، ہاں، جس کی سواری براق ہے، جس کی رفتار نظر سے تیز ہے، اس کا ولیمہ ہو رہا ہے ایک بکری سے۔ یہ سرکار دو عالم۔ اور بیٹیاں صرف تم نے رخصت نہیں کی ہیں، 4 بیٹیاں امام الانبیاء نے بھی رخصت کی ہیں۔ جو خرافات تم نے اپنی بیٹیوں کی رخصت کرنے میں کی ہیں، ان میں سے ایک دکھا دو کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے کی۔ ہمارے یہاں کہتے نہیں جی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیوں گا میں۔ او جاہل، تو نبی سے بڑا غیرت مند آ گیا ہے۔ نبی پاک تو اپنے بیٹی کے گھر جا کر کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، تو بڑا غیرت مند آ گیا ہے، اپنی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیوں گا۔ نبی مر پیاسا، نکاح ہوا، پہلے حضرت عمر نے نکاح کا پیغام دیا، حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت علی کے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں داماد بنوں، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ نے کہا جاؤ، جا کر بات کر لو، پوچھ لو، زیادہ سے زیادہ انکار کر دیں گے۔ حضرت علی نے بڑی ہمت جمع کر کے حضور علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ اس مقصد کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں، نکاح کے ٹائم نہیں، رشتہ طے کرتے وقت
اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچو کہ تم نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا رشتہ طے کرتے ہو؟ نہیں جی میری بیٹی ہے، میری بیٹی میرے خلاف چھوڑی جائے گی، یہ کہہ کر تو نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ میرے خاندان کا ہے، چاہے نشئی ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے زانی ہو، میرے خاندان کا ہے، میں نے تو یہاں دینی ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں نے تو یہاں دینی ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ایک دفعہ اس سے پوچھ جس نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، راشد مدنی اور اس کے باپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادیاں کی سنت رسول کے مطابق پوچھ کر کی۔ میں نے یوں نہیں کہا میری بیٹی ہے میرا مان لے گی۔ کیوں بھائی میرا مان لے گی؟ زندگی اس نے گزارنی ہے، میں نے تو کل مر جانا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ تو باندھ لے اس کو۔ ہمارے یہاں نہیں، بیٹی سے پوچھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ عرض کیا رسول اللہ ابا جان آپ نبی بھی، آپ ابو بھی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میں فاطمہ کا بھی نبی ہوں، اور نبی کے خلاف جانا کفر ہے۔ حق تھا فیصلہ کرنے کا، لیکن یہ حق پیغمبر نے فاطمہ سے پوچھ کر بتا دیا کہ دنیا میں کہیں پر بھی نکاح سے پہلے پوچھنا یہ بیٹی کا حق ہے۔ جب میں محمد رسول اللہ پوچھ رہا ہوں تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹی سے نہیں پوچھو گے؟ نکاح ہوا، پھر خود حضور علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو لے کر حضرت علی کے گھر پہنچا کر آئے۔ ہم میں سے کس کس نے یہ سنت زندہ کی ہے؟ اچھے خاصے دینداروں کو بھی نہیں پتا، خود گھر سے چل کر۔ کیوں جی میں کیوں پہنچا کے آؤں؟ میں بیٹی سے تنگ ہوں جو میں پہنچا کے آؤں؟ وہ عقل سے پیدل تو تنگ نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ بہت ساری باتیں، یہ میں اگر میں اس موضوع کو لے کر چلوں تو 4-5 مہینے نکل جائیں گے جمعوں میں۔ یہ تو صرف میں نے فوتگی، کھانا پینا 2 جمعوں میں بتایا اور شادی بتائی۔ بہت ساری رسومات، تجارت میں بہت ساری رسومات ہیں۔ اب سوال یہ جو مین چیز میں بتانا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ اسوہ حسنہ ہماری زندگیوں میں کیسے آئے؟ آپ کسی تبلیغی بھائی سے پوچھو گے تو وہ بولے گا 4 مہینے لگائے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا طریقہ لگاتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، میرا اس سے انکار نہیں ہے۔ مجاہد سے پوچھو گے کہے گا کہ چل کر فلسطین میں جہاد میں شامل ہو، خود ہی سنت طریقے آ جائیں۔ لیکن میری سوچ ایک الگ سے ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ضروری نہیں، آپ میری بات کو مانیں، دل میں لگے تو مان لیں، نہیں لگتی ہے تو پھینک دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ دل مانے کہ بھائی مولوی نے بات صحیح کی ہے تو عمل کر لو، نہیں تو جہاں بہت ساری باتیں دوسری لوگوں کی سنتے ہو، کون سا آپ لوگ عمل کرتے ہو، وہاں یہ بھی دنیا کا اصول ہے کہ محبت سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں، محبت سے زیادہ طاقتور چیز نہیں ہے۔ وہ جیسے ایک عورت آئی نا مولوی صاحب کے پاس، کہ لگے جی شوہر بڑا لڑتا ہے، کچھ تعویذ دے دے۔ وہ مولوی میرے جیسا تھا،
وہ لکیریں کھینچ کر نہیں بتاتا۔ اس نے کہا بیٹا تعویذ دے دوں گا لیکن اس تعویذ کے لیے شیر کی مونچھ کا بال چاہیے۔ کس کا بال چاہیے؟ شیر کی مونچھ کا بال چاہیے۔ اور صاحب یہ تو مشکل ہے تو بھائی جاؤ، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، لاؤ گی بال تو ٹھیک۔ اس نے کہا اچھا جی کوشش کر۔ جنگل گئی تھوڑا سا گوشت لے کر، دیکھا ایک شیر ہے، شیر نے دیکھا بھاڑتا ہوا اس کے پاس آیا، اس نے اس کے لیے گوشت دی، یوں پھینک دی، شیر نے کھائی، وہ چلا گیا، یہ چلی۔ دوسرے دن پھر گوشت لے کر آئی، وہیں پر شیر بھی وہیں، پھر اس نے پھینکا، آج شیر کے کان تھوڑے جھکے ہوئے تھے۔ تیسرے دن یوں مہینہ بھر شیر کو گوشت کھلایا، اب شیر اس کے پیچھے دم ہلاتا پھر رہا، اب اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہے، پھیرتے پھیرتے یوں کر کے ایک بال کھینچا، لے آئی مولوی صاحب کے پاس، یہ لیجیے شیر کا بال لے آئی تو؟ ہاں جی لے آئی۔ کیسے؟ جی یوں میں نے ایک مہینہ محنت کی، کھانا کھلایا، اس کو پیار دیا، شیر دم ہلانے لگا۔ اس نے کہا بیٹی تیرے لیے کوئی تعویذ نہیں ہے، تیرے لیے نصیحت ہے، تو اگر پیار سے درندے کو تابع کر سکتی ہے تو تیرا شوہر درندہ تو نہیں ہے، تیرا شوہر درندہ تو نہیں ہے نا، یہی پیار اگر تو اپنے شوہر کو دے گی تو وہ بھی تیرا غلام بن جائے گا۔ اس واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت میں بڑی طاقت ہے۔ اس قوم کو اگر نمازی بنانا ہے، اس قوم کے چہروں پر اگر داڑھی کو سجانا ہے، اس قوم کی پیشانیوں پر تہجد کے سجدوں کے نشان لانے ہیں، اس قوم کو غازی اور مجاہد بنانا ہے، اس قوم کے دل میں شہادت کی آرزو اور تمنا پیدا کرنی ہے، اس قوم کو خاتم النبیین کے طریقوں والی زندگی پر لے کر آنا ہے، تو اور کچھ نہ کرو، اس قوم کے بچے بچے کے دل میں خاتم النبیین کی محبت بھر، محبت بھر دو۔ جب خاتم النبیین کی محبت میرے دل میں ہوگی تو مجھے نماز میں لطف آئے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ پھر مجھے داڑھی میں فخر محسوس ہوگا، کیونکہ یہ میرے محبوب کی نشانی ہے۔ پھر مجھے جہاد میں ہتھیار اٹھانے پر فخر محسوس ہوگا کہ یہ میرے محبوب کی نشانی ہے۔ بات ساری یہی ہے کہ ہم نے محبوب بدل لیے ہیں، ہم نے محبوب بدل لیے ہیں تو ہمیں داڑھی وزنی لگنے لگی، ہم نے محبوب بدل لیا، ہمیں نماز میں تھکن ہونے لگی، ہم نے محبوب بدل لیا، روزے میں پیاس لگنے لگی، ہم نے محبوب بدل لیا، جہاد دہشت گردی لگنے لگا، ہم نے محبوب بدل لیا، رات جگہ درد سر لگنے لگا، ہم نے محبوب بدل لیا، حج پر پیسہ خرچ کرنا مہنگا لگنے لگا۔ جب ہم محبوب محمد عربی کو بنا لیں گے، جب ہم محبوب وجہ تخلیق کائنات کو بنا لیں گے، جب ہم محبوب امام الانبیاء کو بنا لیں گے، تو بس میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے اپنے محبوبوں سے کانٹا ہٹاؤ، جو حقیقی محبوب ہے اپنے دل کے کانٹے کو وہاں پر لاؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں دین کیسے آتا ہے۔ نہ آئے تو میری جان معاف ہے، مجھے چھری سے ذبح کرو، مجھے گولی لگا کر مارو، مجھے بم دھماکے میں مار دو، میں لکھ کر دے دوں گا میرا خون معاف ہے، کر کے تو دیکھو۔ کیوں عبداللہ ابن مسعود اپنی داڑھی سے منبر رسول کو جھاڑو لگا رہے ہیں؟ کیوں ابو بکر صدیق اس بدبخت کو کہتے ہیں جا اپنے لات بت کی پیشاب گاہ کو چاٹ، جو حضور کی داڑھی کو یوں ہاتھ لگا رہا تھا منت کرنے کے لیے، یوں منت کرنے کے لیے ہاتھ لگا رہا ہے۔
किस चीज़ ने मजबूर किया सहने काबा में अबू बकर सिद्दीक को दुश्मनों की मार खाकर बेहोश होने पर? किस चीज़ ने मजबूर किया सुमैया को जिस्म के 2 टुकड़े करवाने पर? किस चीज़ ने मजबूर किया बिलाल को अंगारों पर लेटकर अहद अहद के नारे लगाने पर? किस चीज़ ने मजबूर किया हमजा को जिस्म के टुकड़े करवाने पर? किस चीज़ ने मजबूर किया हुवैब को सूली पर चढ़ने पर? किस चीज़ ने मजबूर किया 13 बदर के शहादानों को मौत को गले से लगाने पर? किस चीज़ ने मजबूर किया उहुद के 70 शहीदों को सीने से मौत को लगाने को? किस चीज़ ने मजबूर किया यमामा के मैदान में 1200 सहाबा ने नबी पाक की खत्म नबूवत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया? अगर गहराई में जाओगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल। हमने बड़े मुजाहरे कर लिए, बड़ी जो है वो एहतजाज कर लिए, हड़तालें कर ली, हमने नस्ल तैयार नहीं की। हमने नस्ल तैयार नहीं की। हमने नस्ल वो तैयार की है जो लता के गाने सुनती है जवानी में। हमने नस्ल वो तैयार की जो इंडियन फिल्में देखती है। हमने नस्ल वो तैयार की जो नाच गाने को पसंद करती है। एक काश कि हमने अपने बच्चों के दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत को भरा होता। अरे कभी अपने ख़ानदान के बच्चों को जमा करके उन्हें हाथ में टाफ़ी पकड़ा कर उनके सामने इस बात का इजहार किया होता कि ए बेटे और ए बेटी, ए पोते, ए पोती, ओ ए मेरे नवासे, ओ मेरी नवासी, बात सुन, मैं तेरा बाप, मैं तेरा दादा, मैं तेरा नाना, और ये बुढ़िया तेरी माँ, ये बुढ़िया तेरी दादी, ये बुढ़िया तेरी नानी। हमारा भी तुझ पर हक है, हमारा भी तुझ पर हक है। हमें कोई बुरा भला कहे भिड़ जाना, हमें कोई गाली दे भिड़ जाना, लेकिन सुन सुन सुन, हमसे भी बड़ा एक हक तुझ पर है, हमसे भी बड़ा एक हक तुझ पर है, और वो हक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, वो हक है वजह तखलीक कायनात का, वो हक है रहमतुल लिल आलमीन का, शफीउल मुज़नबीन का, राहतुल लिल आशिकीन का, बद्रुद्दुजा का, शम्सुज़ ज़ुहा का, खैरुल वरा का, नूरुल हिदा का। ये हक मेराज पर जाने वाले का है, ये हक बुराक पर सवारी करने वाले का है, ये हक ताइफ के मैदान में लहूलुहान हो जाने वाले का है, ये हक सजदे की हालत में ऊँट की ओजड़ियाँ कबूल करने वाले का है। ए मेरे बेटे, ए मेरे पोते, ए मेरे नवासे, सुन ले, अगर कोई मुझे गाली दे सब्र कर लेना, तुझे रब अजर देगा। लेकिन अगर मुस्तफ़ा को गाली मिले फिर गाली देने वाला जिंदा न रहे या तू जिंदा न रहे। अपने आज के 5 साल के बच्चे को ये सबक पढ़ाओ, अपने आज के 10 साल के बच्चे को ये सबक पढ़ाओ। मैं कसम खा कर कहता हूँ, आने वाले 20 साल के बाद किसी मुल्ला में गुस्ताखों की वकालत करने की हिम्मत नहीं होगी। कोई मुनाफिक सफाइयाँ पेश नहीं करेगा, कोई 295C की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई अदालत के कटहरे में नामूसे रिसालत का मुकदमा लेकर धक्के नहीं खाएगा। ये नस्ल खुद इंसाफ करेगी, ये नस्ल खुद फैसला करेगी। ज़रूरत ये है कि हम इस नस्ल को तैयार करें। जब इस नस्ल को हम तैयार करेंगे ना, तो आपको आपके घरों में तहज्जुद की बहारें नजर आएंगी, आपके घरों में कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजती नजर आएगी। क्यों? कि आपने अपनी नस्ल के दिल में चराग़ इश्क़ मुस्तफ़ी रोशन कर दिया होगा, और जिस दिल में चराग़ इश्क़ मुस्तफ़ी रोशन होगा उसके लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इबादत तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन एक सुरूर का ज़रिया होगा, एक राहत का ज़रिया होगा, एक सुकून का ज़रिया होगा, एक लज़्ज़त हासिल करने का ज़रिया होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ नसीब।